گھر کی پریشانی ہے وہ دور ہو، اگر پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائے۔ تو ناظرین یہ تمام جو دنیاوی معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اگر اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ان دوسرے بہنوں اور بھائیوں تک پہنچا دیں جو یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے، تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہی ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں۔ تو اپنی پسند کا اظہار لائک کر کے ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ بھی ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکیں اور اسلامک وظائف کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہماری مدد کر سکیں۔ تو ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور آپ سے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ یہ عمل شروع کریں، جس جمعہ کو بھی آپ یہ وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے ہمیں لازمی آگاہ کرنا ہے تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہم آپ کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، ہمارے اس چینل کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تو ناظرین میں اب وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ بولتے بہت ہیں، تو بولنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے۔ تو اب میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جو میں آپ بتانے لگا ہوں یہ آپ توجہ سے سن لیجیے گا، کیونکہ بعد میں پھر جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کے کمنٹ کا کئی کمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ بہت سارے کمنٹس جب وصول ہوتے ہیں تو ہم جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ کمنٹس رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی سے توجہ سے سن لیں تاکہ آپ کو سب کچھ ادھر ہی ویڈیو میں ہی سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی نماز، چاہے آپ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، یعنی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی دن بس یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ ویسے ہی باوضو ہوں گے، اس لیے آپ نماز کے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک وظیفے والا ماحول بنا لینا ہے، یعنی وظیفے والے ماحول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ وظیفہ آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وہی والا پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے ہر بار کی طرح گزارش کروں گا، ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ اس سے درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور اس سے درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ لیں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین درود پاک آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، اور تیسرا کلمہ آپ نے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بہن بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ تیسرا کلمہ کون سا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تیسرا کلمہ۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔
تو ناظرین یہ تیسرا کلمہ یہ جو بھی میں نے پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، یہ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا، یہ تو میں نے آپ کو ویسے پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے تو بہت سارے بہن بھائیوں کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت الکرسی کو کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی نہیں یاد، یا آپ نیٹ سے سرچ کر کے آپ موبائل میں سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ایزی لگے۔ تو ناظرین 21 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ بے شک ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے اللہ پاک کے حضور اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے، اللہ کی برکت اللہ سے مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس عمل کے کرنے کے بعد جب آپ یہ وظیفہ آپ پورا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنی دعا مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پاک نے چاہا تو وہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے حضور کوئی بھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ دعا جو ہوتی ہے یہ ہماری ایک عبادت کا جو ہے وہ مغز ہوتا ہے، دعا ہماری عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو آپ نے اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میری جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی ہے، اور لازمی قبول فرمانی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں ہمیں میسیجز کرتے ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیوز پر کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں مقصد میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں، فلاں مقصد میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کرنا ہے، اور یہ ایک ہی جمعہ کو آپ نے کرنا ہے، اور آپ اس کو ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس عمل کی بالکل عام اجازت ہے۔ آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویڈیو میں بھی یہ کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، تو آپ کو یہ اس عمل کی اجازت میں عام دے رہا ہوں، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس نئے کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، تو پھر بھی آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی۔ تو میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ دعا ہے کہ جو لوگ اس عمل کو کریں اللہ پاک سب کی مشکلات دور فرمائے، اور جو نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات دور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔